بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے پیچھے مڑ کر سارے کمرے کو کھنگال کر دیکھ لیا۔ میرے باہر نکلنے کے تمام راستے بند تھے۔ دو ہی دروازے تھے اس کمرے میں، ایک راہداری میں کھلتا تھا اور دوسرا اس کمرے میں جس میں وہ دونوں بیٹھے تھے، اور وہ دونوں دروازے باہر سے بند ہو چکے تھے۔ دو کھڑکیاں تھیں مگر ان دونوں میں یہ موٹی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ میرے لیے باہر نکلنا کسی طرح بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ میں تو تل ملا کر رہ گیا۔ ہادی علی مجھ پر غالب آتا جا رہا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ مکان کا بڑا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کئی آدمی اندر آ گئے ہیں۔ میں نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا تو مجھے پولیس کے 4 سپاہی نظر آئے۔ وہ اسلحہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ پارو نے ہادی علی کے نوکر کو یہی بتایا ہوگا کہ مکان کے اندر کوئی چور چھپا بیٹھا ہے جس نے گولی مار کر ہادی علی کو زخمی کر دیا ہے۔ چودھری صاحب، ایک باری برکم آواز ابری، میں یہاں ہوں، شاہ جی ادھر آ جائیں۔ علی ہادی نے ساتھ کے کمرے سے جواب دیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دلدار شاہ تھانے دار خود آیا تھا موقع دیکھنے۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ اوے آپ تو سخت زخمی ہیں، گولی لگی ہے آپ کو؟ جی ہاں شاہ جی، کوئی چور ہے اندر اس کمرے میں، اس نے پستول سے گولی چلائی ہے مجھ پر۔ اوے بلال ذرا سہارا دے، مجھے ہسپتال لے چل۔ ہاں تم جاؤ، عادل ان کے ساتھ، ان کی مرہم پٹی تو کراؤ، کہیں خون زیادہ نہ بہہ جائے۔ جلدی جاؤ اور تم دیکھو کبیر علی ادھر، اس چور کے پتر کو اندر ہی بھون ڈالو۔ لوڈ ہے نا رائفل؟ جی شاہ جی، بس ٹھیک ہے، تم ادھر سے پوزیشن لے لو۔ سلیم، میں نے دیکھ لیا ہے، وہ دلہن کا باجا پردے میں سے ہمیں دیکھ رہا تھا، ابھی اندر ہی ہے وہ۔ دلدار شاہ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ بہت تیز نظر تھی اس تھانے دار کی، آتے ہی اس نے ساری صورتحال کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ سور کے پتر باہر آئے گا کہ اندر ہی گولی کھائے گا؟ اپنا پستول باہر پھینک دے اور چپ چاپ باہر آ جا، ورنہ تیار ہو جا، کتے کی موت مرے گا سالے۔ سپاہی کبیر علی نے مشرقی سمت کے برآمدے میں ستون کی اوٹ میں سے رائفل کی نال کھڑکی کی طرف سیدھی کر کے کہا، میں باہر آتا ہوں جناب، مگر میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اوے تیرے ساتھ تو ہم ایسا انصاف کریں گے بچوں کہ تیری ماں بھی خوش ہو جائے گی۔ چوڑے کے پتر، پھینک باہر اپنا اسلحہ، کیا ہے تیرے پاس؟ دلدار شاہ نے بلند آواز سے کہا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا تحکم تھا کہ میں اندر سے چرمر ہو کر رہ گیا۔ میں نے یہ مرحلے کہاں دیکھے تھے جلانی؟ میں یتیم خانے میں پلنے والا بد نصیب آدمی۔ میں نے کھڑکی کی چٹکنی کھولی اور اپنا پستول گولیوں سمیت باہر پھینک دیا۔ شاباش، آدمی تو سمجھدار لگتا ہے بچے، اب ذرا اپنی سوہنی صورت بھی تو دکھا نا اپنے عاشقوں کو۔ دلدار نے خوش ہو کر کہا۔ پستول ایک سپاہی نے اٹھا لیا تھا۔ میں نے بڑے بجھے ہوئے دل سے دروازہ کھولا اور ہاتھ اوپر کر کے برآمدے میں جا نکلا۔ اوے یہ تو کمپاؤنڈر کالے خان ہیں، کبیر علی نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ رائفل کی نال اس نے میرے سینے کے ساتھ لگا دی۔ اوے تو ادھر کیا کر رہا تھا کالے خان؟ یہ دھندا بھی کر لیتا ہے تو؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھائی؟ وہ ڈاکٹر عظمت تو خوش ہو جائے گا کہ اس کے بندے ایسے ایسے آپریشن بھی کر لیتے ہیں۔ دلدار خان نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ سب مجھے پہچانتے تھے، ہر روز ہی ان سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا۔ لڑائی فساد میں زخمی ہونے والوں کے لیے رپورٹ لینے وہ ہمارے ہی پاس آیا کرتے تھے۔ میں کچھ نہیں بولا، نظریں جھکائے میں ان کے سامنے کھڑا تھا، اور حالت میری یہ تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور میرا سارا جسم لرز رہا تھا۔ یہ قصہ کیا ہے میرے یار؟ یہ دن دیہڑے کیسی کاروائی ڈال رہا تھا تو ادھر؟ دلدار شاہ نے اب کی بار نرم لہجے میں پوچھا۔ میں ایک دم بکھر گیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ ڈرامہ کر رہا ہے شاہ جی، چوریاں اسی لیے نہیں پکڑی جا رہی ہیں کہ ایسے سادہ اس کاروبار میں لگ گئے ہیں، کبیر علی نے کہا۔ ہتھکڑی اس سالے خان کو مار مار کر چمڑی ادھیڑ دو، اس کی حد ہو گئی ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شہر کے ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔
دلدار شاہ نے کہا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر ضمنی رپورٹ تیار کی اور گلی کے 2-3 معتبر آدمیوں کو بلوا کر ان کی شہادتیں کاغذ پر تحریر کروا لیں۔ میں چور نہیں ہوں شاہ جی، میں برباد ہو گیا ہوں سرکار، میرا کچھ نہیں رہا۔ ابھی کہاں پٹھے، ابھی تو ادھر چل کر تیری بربادی کریں گے ہم، چل اوے لے چل اس کو۔ کبیر علی نے کھٹ سے میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی اور وہ مجھے گلی میں سے نکال کر بڑے بازار میں میری نمائش کرتے ہوئے مجھے تھانے لے گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا راستہ اختیار کیا تھا جس پر چل کر سب لوگ جان جاتے کہ کالے خان چور ہے۔ وہ میری بربادی کا پہلا دن تھا۔ جیلانی تو سمجھ رہا ہے نا میں کس عذاب میں پھنس گیا تھا؟ جی بابا جی، مجھے اندازہ ہو رہا ہے، خدا دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے۔ تھانے لے جا کر ان لوگوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ دلدار شاہ اسی وقت اسپتال پہنچا۔ وہاں ہادی علی نے خدا معلوم اسے کیا بتایا۔ وہ جب واپس آیا تو بہت برا ہوا تھا۔ اس نے مجھے حوالات سے نکلوا کر اپنے کمرے میں بلوایا تو بولا، کالے خان تیرے برے دن آ گئے ہیں بیٹے، تجھے بتانا ہوگا کہ تو نے اور کس کس کے گھر میں سیند لگائی ہے۔ اسے ہادی علی نے یقین دلا دیا تھا کہ کالے خان چور ہے۔ میں چور نہیں ہوں جناب، میری بات تو پہلے سن لیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ تیری بات، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ آخر حرامی کے پتر، صاف سیدھا تجھے ہم نے موقع پر گرفتار کر لیا ہے، پھر بھی تیرے پاس کوئی خاص بھاشن ہے ہمارے لیے؟ میں ٹھیک کہتا ہوں شاہ جی، مجھ پر ہادی علی نے ظلم کیا ہے، وہ میری عزت سے کھیل رہا ہے۔ اوے تیری بھی کوئی عزت ہے، کس عزت کی بات کر رہا ہے تو؟ ذرا کھل کر بتا مجھے۔ یہ کہہ کر دلدار شاہ نے کرسی میرے قریب کر لی۔ میں نے بے کم و کاست اپنی ساری بپتا اسے سنائی تو وہ عجیب سے تمسخر امیز انداز سے ہنسا۔ ہشکے بھائی ہشکے، اچھی سٹوری تیار کی ہے تو نے، تجھے تو اردو فلم لین میں ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے بچو، تو یوں نہیں مانے گا۔ اوے کبیر علی لے جا اسے، ادھر چڑھا دے اسے ٹکٹکی پر، سالا کیا یاد کرے گا یہ بھی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایسی ایسی گندی گالیاں دیں کہ میں کٹ کر رہ گیا، اور یہ سب کچھ مجھے پاروں کی وجہ سے جھیلنا پڑا تھا، اس پاروں کی وجہ سے جس پر میں نے اپنی زندگی نثار کر دی تھی۔ تھانے کی 4 دیواری کے اندر اگلے 14 دن تک مجھ پر جو کچھ بیتی میں جانتا ہوں یا میرا خدا، وہ مجھ سے ہر قسم کی چوریوں کا اعتراف کروانے پر تلے ہوئے تھے، اور میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے کہیں جان ہی سے نہ مار ڈالیں تو چپ چاپ یہ مانتا چلا گیا کہ ہاں فلاں چوری بھی میں نے کی تھی اور فلاں چوری بھی میرا ہی کارنامہ ہے۔ مختلف گھروں سے زیورات کی چوریوں کا الزام جب میں اپنے سر لے چکا تو وہ مجھے سمجھا کر اپنی تمام پٹیاں اچھی طرح پڑھا کر گجرات اور لاہور کے صرافہ بازاروں میں لیے پھرے۔ سپاہی رائفل کا دستہ میری کمر پر مار کر اشارہ کرتے تو میں انگلی اٹھا کر انہیں بتاتا کہ فلاں دکاندار کے ہاتھ میں نے فلاں زیورات بیچا تھا، اور یہ وہ اس صراف کو بھی ساتھ لے کر تھانے جا پہنچتے۔ اس طرح میں نے 15-20 بے گناہ آدمی گرفتار کروا دیے۔ وہ یہی چاہتے تھے، کیونکہ میرا جسمانی ریمانڈ وہ لے چکے تھے۔ اگر میں ان کی بات نہیں مانتا تھا تو پھر مجھے اپنی چمڑی ادڑوانی پڑتی تھی۔ میرے خلاف انہوں نے مقدمہ اتنا ٹھوس بنایا تھا اور شہادتیں ہادی علی کے ایما پر اتنی مضبوط رکھی تھی کہ میری بات کسی عدالت میں درخور اعتراض سمجھی ہی نہ گئی، اور مجھے 7ویں پیشی پر عدالت نے ہادی علی پر قاتلانہ حملے اور اس کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہونے کے جرم میں 4 سال کی قید با مشقت کی سزا دے دی۔ مقدمہ صرف 4 مہینے چلا۔ میرا وہاں کون بیٹھا تھا جو میرے مقدمے کی پیروی کرتا؟ حالت یہ تھی کہ میری بیوی بھی مجھ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس نے کوارٹر چھوڑا اور ہادی علی کی داشتہ بن کر کسی اور مکان میں جا اتری، اس میں نہیں جہاں سے مجھے گرفتار کیا تھا۔ مگر نہیں جیلانی میاں، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا حساب رکھتا ہے، اور وہ اپنے کسی بندے کے حال سے غافل نہیں رہتا۔ جب میں سزا پا کر جیل جا پہنچا تو اس کے 10 مہینے بعد مجھے ایک دن وہاں قیدیوں کا لباس پہننے کبیر علی سپاہی چکی پیستے نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ہتھ کڑی تو مجھے اسی نے لگائی تھی نا۔
نا میں اسے بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ مجھ سے بڑی دیر تک نظریں چراتا رہا مگر میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے جب فرصت ملی تو میں اسے کھینچتا ہوا الگ لے گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جرم ثابت ہو گیا تھا کیونکہ مجسٹریٹ نے نشان زدہ نوٹ اس کی جیب سے برآمد کر لیے تھے۔ عدالت نے اسے 1 سال قید بامشقت کی سزا دی تھی اور اس کی اپیل بھی خارج ہو گئی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا بھائی، تیری تو ابھی نوکری بہت پڑی تھی۔ ہاں یار قسمت کے کھیل ہیں، پر تیری حالت پر مجھے بہت ترس آتا ہے۔ کالے خان تو اپنی بیوی کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے۔ ہاں بھائی میرے لیے تو وہ ڈائن ثابت ہوئی ہے مگر چین سے وہ بھی نہیں بیٹھی ہے۔ کالے خان تجھے تو پتا ہی ہے اللہ نے انصاف کیا ہے۔ نہیں یار مجھے تو کچھ نہیں پتا کہاں ہے ہوتی ہے وہ آج کل۔ ارے حد ہو گئی بھائی، وہ تو 14 سال کے لیے جیل میں بھیج دی گئی ہے۔ نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے بچوں کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ وہ ہادی علی کے ساتھ خراب ضرور تھی مگر پھر بھی وہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ میرے بھائی میرا کلیجہ اس کے ذکر پر کٹنے لگا تھا۔ تو بہت بولا ہے کالے خان، اس کے تو اخبار چھپ گئے تھے۔ پتا ہے کیا کیا ہے اس نے؟ ہوا کیا تھا آخر؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ بڑی خوفناک بات تھی کالے خان۔ خبر ہمیں یہ ملی تھی کہ 2 بچوں کی لاشیں نہر میں بہتی ہوئی ملی ہیں۔ نہر کے پل کے پاس تمہیں پتا ہے جال لگا ہے، اس میں آ لگی تھی۔ وہ ایسی حالت میں تھی کہ پہچانی جا سکتی تھی۔ پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لے کر ان کی تصویریں بنوائیں اور اگلے دن اخبار میں شائع کروا دیں۔ اگلے دن صبح تمہارے اسپتال سے ایک بنگی ہمارے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ صاحب وہ بچے تو کالے خان کے ہیں اور میں انہیں پہچانتا ہوں۔ یہ اطلاع ملتے ہی ہم بنگی کے لیے بتائے ہوئے پتے پر جا پہنچے۔ وہ مکان اسے ہادی علی نے لے کر دیا ہوا تھا۔ تمہاری بیوی اس وقت گھر پر ہی تھی اور دہائی مچا رہی تھی کہ اس کے 3 بچے کسی نے اغوا کر لیے ہیں۔ کیا کہتے ہو کبیر علی؟ میرے بچے مر چکے ہیں؟ نہیں ایسا نہ کہو، میں مر جاؤں گا کبیر علی۔ میری بات حوصلے سے سنو، یہ دکھ تمہیں اب سہنا ہی پڑے گا۔ کالے خان تمہیں پتا چلے گا تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، کس نے مارا ہے انہیں۔ میں اسے قبر کی دیواروں تک نہیں چھوڑوں گا۔ کبیر علی مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ میں نے کبیر علی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ صبر سے کام لے کالے خان، میں بتاتا ہوں تمہیں وہ کون تھا۔ تمہاری بیوی نے جو بیان دیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے 3 بچے پچھلی دوپہر سے غائب ہیں۔ اس نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ دلدار شاہ کو تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ کتنا تیز آدمی ہے۔ وہ تفتیش کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تمہاری بیوی کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ دلدار شاہ نے اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا۔ اس نے کہا بی بی تم نے تھانے میں رپٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ پارو اس کا یہ سوال سن کر سٹپٹا سی گئی، بولی میں تو اس انتظار میں تھی جناب کہ وہ خود ہی آ جائیں گی۔ تھانے کچہری کا راستہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس جاؤں، کسی کو ساتھ لے کر۔ تمہارا کوئی اور بچہ بھی ہے؟ جی ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے، قدسیہ، وہ اندر بیٹھی ہے، اسے بلاؤ ذرا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اسے۔ پارو نے کہا ذرا اس سے ہمیں ملاؤ تو صحیح، دیکھیں کیسا بخار ہے۔ دلدار شاہ نے کہا اور اٹھ کر کمرے میں جا پہنچا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ بچی اس وقت بستر میں لیٹی تھی اور رنگ اس کا زرد ہو رہا تھا۔ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھ کر ایک دم چلانے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی۔ گھبراؤ مت بیٹی، ہم تو تمہارا بخار دیکھنے آئے ہیں، اسے پریشان نہ کریں تھانے دار صاحب، یہ بہت خوفزدہ ہے۔ کیوں خوفزدہ ہے؟ کس نے ڈرایا ہے اس کو؟ پتہ نہیں، بس اپنے بھائیوں کے صدمے نے نڈال کر دیا ہے اسے، بڑی محبت کرتی تھی یہ ان سے۔ یہ کہہ کر پارو نے قدسیہ کو اپنی باہوں میں لے کر اس پر لحاف ڈال دیا۔ ہم اس کی تمام حرکتیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پارو نے آنکھوں میں اسے 2-3 بار کچھ ایسے اشارے کیے جن کا مطلب یہ تھا کہ وہ قدسیہ کو منہ بند رکھنے کی تاکید کر رہی ہے۔ بی بی چلو تم باہر صحن میں بیٹھو، ہم اس بی بی سے کچھ باتیں کریں گے۔ اس سے بھلا کیا کہیں گے آپ؟ اسے کیا پتا کہ کیا ہوا ہے ان بچوں کے ساتھ؟ اس کا خوف تو
دور کر ہی دیں گے ہم، چلو باہر بیٹھو۔ دلدار شاہ نے اب کی بار اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور اسے باہر نکال دیا۔ دلدار شاہ نے جیب سے روپے کے 5 نوٹ نکال کر قدسیہ کی طرف بڑھائے۔ یہ لے میری بیٹی مٹھائی کھائے گی، شاباش، یہ لو رکھ لو، ہم تمہارے چچا ہیں بیٹے، بڑی اچھی بی بی ہے ہمارے، لو شاباش۔ یہ کہہ کر دلدار شاہ نے روپے قدسیہ کی مٹھی میں دے دیے۔ وہ اپنے ہاتھ میں نوٹ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ دلدار شاہ نے اسے گود میں لے کر اس کا منہ سر چوما تو وہ بچی مسکرانے لگی، مگر وہ ایسی مسکراہٹ تھی جس میں خوف کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ شاباش بیٹی، بڑی بہادر بیٹی ہے ہماری۔ یہ تمہارے گلے پر نشان کیسے ہیں؟ یہ نیلے نیلے اور یہ گال پر نیل پڑے ہیں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی نے مارا تھا، وہ دروازے کی طرف دیکھ کر دبی زبان میں بولی۔ کیوں مارا تھا اس نے؟ وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں کہ پپو اور شاہد کہاں ہیں۔ کہاں گئے تھے وہ انکل، ان کو امی نے نہر میں پھینک دیا تھا۔ خود پھینک دیا تھا اس نے؟ ہاں انکل، ایک آدمی بھی اس کے ساتھ تھا، امی نے کہا تھا میں تم پر اپنی ہر شے قربان کر سکتی ہوں۔ بچی نے یہ بات ابھی کہی ہی تھی کہ پارو دوڑتی ہوئی اندر آئی اور قدسیہ کو دلدار شاہ کے ہاتھوں سے نوچتی ہوئی باہر لے گئی۔ دلدار شاہ اس کے پیچھے لپکا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ یہ دروازہ بند کر دے کبیر علی اور اس بچی کو ادھر لے آ میرے پاس۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ پارو چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی ہے۔ وہ سخت پریشان ہو چکی تھی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا تھا پارو بی بی تمہارے بچوں کو؟ یہ قدسیہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے، صدمے سے پاگل ہو گئی ہے یہ۔ ہاں کیوں نہیں، ماں کو تو بچوں کی فکر نہیں ہے اور بیٹی چھاڑیں کھا رہی ہے۔ دیکھ پارو، اگر تو سیدھی طرح مجھے بتا دے کہ تو نے اپنے بچوں کو نہر میں کیوں پھینکا تھا اور تیرے ساتھ کون تھا، تو پھر شاید میرے ہاتھوں تو ذلیل ہونے سے بچ جائے، ورنہ تو جانتی ہے میرا نام دلدار شاہ ہے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو نہر میں ڈال سکتی ہے؟ کیسی بات کرتے ہو تم تھانے دار جی، یہ بچی پاگل ہو گئی ہے، اس کی باتوں میں آ گئے ہیں آپ۔ پارو نے اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ یار کالے خان، بڑی خوبصورت تھی وہ تمہاری پارو، پاگل ناگن ایسے رنگ تھے اس کے، وہ کسی طرح پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتی تھی۔ بڑی دیر تک الجھتی رہی وہ دلدار کے ساتھ، مگر وہ بھی اپنے باپ کا تخم ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا تو اس نے وہیں بچھا دیا تیری بیوی کو، بس تیرے ہی بیڈ پر وہ بل بلا اٹھی، ہاتھ جوڑنے لگی، بولی بتاتی ہوں شاہ جی، بتاتی ہوں۔ ہاں بتا، وہ یار کون تھا تیرے ساتھ؟ کیوں مار دیا ہے تو نے اپنے بچوں کو؟ وہ ہادی علی تھا شاہ جی، میرے ساتھ اس کی خاطر میں نے اپنا گھر اجاڑ لیا ہے شاہ جی۔ میرا خامد جب جیل میں چلا گیا تو ہادی علی نے مجھے شہر میں مکان لے دیا، میرے تمام اخراجات وہی برداشت کرتا تھا، مگر پھر بھی اسے میری محبت پر یقین نہیں آتا تھا۔ تیرا اس سے تعلق کیسے قائم ہوا؟ وہ مجھے بازار میں مل گیا تھا، ایک دن اس نے میرا کوارٹر تک پیچھا کیا، پھر بعد میں اس نے اپنے نوکر بلال کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا اور اس طرح میری اس سے ملاقات ہونے لگی۔ ملاقاتیں تو ہو گئیں، تو نے اس کالے خان کو جیل بھی بھجوا دیا، مگر یہ بتا تو نے اپنے بچے کیوں مار دیے؟ تو ڈائن کیوں بن گئی؟ میں اس پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں شاہ جی، وہ کہتا تو میں اس کے ہاتھ سے زہر بھی پھانک لیتی۔ میں نے اس سے سچی محبت کی ہے شاہ جی، اس کے سوا مجھے دنیا میں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں کیوں نہیں، عشق کی آگ ایسی ہی ہوتی ہے بی بی، آدمی کو اوپر سے بھی جلاتی ہے اور اندر سے بھی، مگر تیرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان معصوموں کو کیوں مار دیا تم نے؟ وہ میرا امتحان لینا چاہتا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ تم جس طرح چاہو مجھے آزما لو۔ وہ مجھے کل نہر پر لے گیا تانگے میں بٹھا کر، وہ جو غازی پور سے ادھر چھوٹا پل ہے نا، ہم وہاں جا پہنچے، یہ قدسیہ بھی میرے ساتھ تھی اور میرا پپو، شاہد اور کاظم بھی۔ ہادی علی کو یہی ضد تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہارے یہ بچے مجھے ایک آنکھ نہیں بات
आते और पुल पर पहुंचकर जब हमने तांगा वापस भेज दिया तो वो बोला, देख पारो, अगर तू अपने बच्चों को नहर में फेंक दे तो मुझे तेरी मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। इसकी ये बात सुनते ही मैंने पप्पू को इसके सामने नहर में उछाल दिया। कुदसिया ने पप्पू को यूं पानी में गिरते देखा तो वो खौफजदा होकर भाग निकली। काजम और शाहिद फटी फटी नजरों से कभी पानी में देखते थे, कभी मुझे। पप्पू को देखते ही देखते पानी ने निगल लिया। वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो पप्पू डूब गया है, अम्मी इसे बचाओ, काजम चिल्लाया। जाओ तुम इसे निकाल कर लाओ। ये कहकर मैंने काजम को दोनों हाथों से उठाकर नहर में फेंक दिया और मेरा वो खूबसूरत बेटा भी नहर की खौफनाक लहरों में छुपता ही चला गया। वहाँ अब कुछ भी नहीं था। हादी अली बोला, शाबाश पारो, मगर अभी तुम्हारा एक इम्तिहान और बाकी है। इस वक्त मेरा कलेजा तो पत्थर हो चुका था। मैंने हादी अली की खुशी की खातिर अपने तीसरे बच्चे शाहिद को भी उठाकर नहर में फेंक दिया। हादी अली ने जोरदार कहकहा लगाया। शाहिद की चीख अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, मगर हादी अली को जरा तरस न आया। वो मुझे पागलों की तरह बाहों में लेकर नाचने लगा। वो बेहद खुश था। कुदसिया इस वक्त हमसे थोड़ी दूर एक दरख्त की ओट में खड़े कांप रही थी। मुझे इस पर इस वक्त बेहद तरस आया। आपने देखा है इसे, वो हूबहू मेरी सूरत है। हादी अली ने इसे देखा तो बोला, इसका क्या करोगी, इसे भी फेंको इधर। वो मस्ती में झूम रहा था, मगर इस वक्त तक मेरे जुनून की हालत खत्म हो चुकी थी। मैंने बहुत जमे हुए लहजे में कहा, नहीं चौधरी साहब, नहीं, मैं अपनी इस बच्ची को नहीं मार सकती। नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरा और इम्तिहान न लें। ठीक है पारो, देखो मैं आज शाम अकबर कोट जा रहा हूँ, मेरा इंतजार न करना। मैं अगले जुमे को तुमसे शादी कर लूंगा और फिर तुम्हें गुजरात में रहने के लिए मकान ले दूंगा। ये कहकर वो जाने के लिए उठा तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जा रहे हैं आप? तुम तांगे में बैठकर घर चली जाओ, मैं जुमेरात की शाम को तुम्हारे पास आऊंगा। सड़क पर इस वक्त एक लारी गुजर रही थी। हादी अली ने इसे हाथ के इशारे से रोका और इसमें बैठकर दूसरी तरफ चल दिया और मैं टुंड मुंड दरख्त की तरह वहाँ लुटी पुटी हालत में खड़ी देर तक ये सोचती रही कि ये मैंने क्या कर दिया है। ममता ने एक बार फिर मेरे दिल में तूफान उठा दिया, मगर मैं तो सब कुछ ही खो बैठी थी। मेरे पास तो अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। एक अपने इस यार की खुशी की खातिर मैंने अपने हर शय लुटा दी थी और कुदसिया मुझे सहमी सहमी नजरों से देख रही थी। मैं खुद को घसीटती हुई इस तक पहुंची और इसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। शाह जी, मैं तबाह हो गई हूँ, मगर मैं खुश हूँ कि मैं हादी अली की मोहब्बत में साबित कदम हूँ। अब हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं रख सकता। इस पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। वो जो मांगेगा मैं दूंगी। हाँ, वो सस्सी, सोहनी और हीर तो बेचारी तेरे आगे कुछ भी नहीं। पारो, असल इश्क तो तूने किया है, मगर याद रख अब तू भी बहुत जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच जाएगी। हरामजादी गश्ती, तेरे इश्क का भूत तो मैं थाने चलकर निकालूंगा। लगा दे हथकड़ी इसे। कबीर अली ऐसी डायन है, ये औरत अपने बच्चों को खा गई, तौबा है। दिलदार शाह ने गुस्से में तपते हुए कहा। मैंने पारो को हथकड़ी पहनाई तो दिलदार शाह बोला, देख तू इस गश्ती के रंग देख, मुस्कुरा रही है जैसे इसे कंगन पहनाए गए हों। आप दिल की लगी को नहीं समझ सकते हैं शाह जी। आप इस मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते जो मैं अबूर कर चुकी हूँ। ये कैद, ये जेल, ये फांसी सब बेकार बातें हैं। यार की खातिर ये सब कुछ मैं खुशी खुशी झेल लूंगी। डटाई की हद कर दी थी इसने। काले खान, तेरी इस औरत को मैं देख देख कर हैरान होता था। हमने पारो को इसी दिन ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। कुदसिया को दिलदार शाह ने इसे अपने घर भेज दिया। वो वहीं रहता था। इन दिनों मजे की बात ये है काले खान, पारो ने थाने जाकर जो बयान दिया इसमें इसने हादी अली का नाम तक नहीं लिया। साफ मुकर गई। इसने कहा कि बच्चों को इसने खुद अपनी मर्जी से नहर में फेंका है, क्योंकि वो जिस शख्स के बच्चे हैं इससे इसे शदीद नफरत है। हालांकि वो गश्ती इनकी माँ थी, इसके अपने जिस्म का हिस्सा थे वो बच्चे, मगर वो हादी अली को साफ बचा गई। हमने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह वो हादी अली को भी अपने जुर्म में शामिल होने का सबूत फराहम कर दे, मगर वो ऐसी पक्की निकली कि इसने अदालत के आखिरी मरहले तक भी हादी अली का नाम नहीं लिया। नतीजा
نتیجہ یہ نکلا کہ اسے سیشن کورٹ سے جو 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور ہادی علی ہر الزام سے بری الذمہ رہا۔ وہ ایسی ہی تھی کبیر علی، اس جیسی حسین عورت اپنے حسن کی ایسی ہی اونچی قیمت لگایا کرتی ہے۔ واہ میرے مولا، میں نے مایوس ہو کر کہا، میری جو حالت ہو رہی تھی اس کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو غلام جیلانی۔ ہم دونوں برباد ہو گئے تھے، وہ اپنے حسن کے زوم میں ماری گئی اور مجھے اس سے میری بے پناہ محبت لے ڈوبی۔ کبیر علی نے اس کے بارے میں مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا، مگر میں کس کا ذکر کروں تم سے جیلانی میاں؟ بس یوں سمجھ لو کہ میں نے دل پر پتھر کی سل رکھ لی، مگر وہ غم ایسا تھا کہ میں اسے سہار ہی نہیں سکتا تھا۔ میری صحت کو گن لگ گیا۔ جیل کی وہ رنگین دیواریں مجھے قبر ایسی اذیت دیتی تھی، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہاں سے وقت مقررہ سے پہلے میرا نکلنا ناممکن تھا اور میری یہ بیٹی قدسیہ دلدار شاہ کے گھر میں تھی۔ میں اس کا شکر گزار ہوں جیلانی، اس نے میری بیٹی کو اپنی ہی بیٹی کی طرح گھر میں رکھا۔ اس کا یہ احسان میں عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ میں جب جیل سے نکلا تو میرا یہ حال تھا کہ میری ٹانگیں بیکار ہو چکی تھی، ان میں ایسا درد رہنے لگا تھا کہ میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ہادی علی میری نظر میں تھا، مگر میں اس قابل کہاں تھا کہ اس سے انتقام لے سکتا۔ میں نے دلدار شاہ سے اپنی بیٹی واپس لی تو وہ یوں رویا جیسے اس کی اپنی بیٹی چھن رہی ہے، مگر میری تو نظر کی روشنی ہے یہ قدسیہ۔ میں اسے لے کر ادھر بلادر کی طرف آ گیا۔ پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اس جنگل میں ایک فقیر رہتا ہے جو میری ٹانگوں کا علاج کر سکتا ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے میری کایا ہی پلٹ دی۔ وہ ایسا صاحب نظر فقیر تھا کہ اس نے میرے دل سے نفرت اور انتقام کا سارا گندا مادہ نکال کر باہر پھینک دیا۔ میری ٹانگیں تو اس نے ٹھیک کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے میرے نفس پر بھی تالا ڈال دیا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ مجھے اپنے اس پیرو مرشد ٹھیکری والے کے انتفاعل اللہ نے ایسی برکت دی ہے کہ مجھے دنیا جہان کی ہر نعمت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ مجھے یہاں رہتے ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ خدا نے مجھے میرے مرشد ٹھیکری والے کی دعا سے جڑی بوٹیوں کے علم سے مالا مال کر دیا ہے کہ خلق خدا مجھ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں اللہ نے شفا بھر دی ہے اور میں خوش ہوں کہ پاروں کو کھو کر میں نے اپنی منزل پا لی۔ قدسیہ کا گناہ معاف کر دیں بابا جی، وہ مجھے اپنی آسیہ بہن ایسی نظر آتی ہے، اس کی بینائی ٹھیک کر دیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، اس کے بغیر تو میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا ہے۔ اس کی وہ حرکت دیکھ کر مجھے پارو یاد آ گئی تھی بیٹے، مگر اب میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے بھی دعا کریں بابا جی، میں بہت دکھی ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے اندر کے تمام پتھر توڑ کر پگھلا دیے تھے۔ میری آنکھیں بہہ نکلی تھی۔ ہاں رویا کر، زیادہ وقت دل کے بے لگام گھوڑے پر چابک برسانے میں گزارا کر، تیری آنکھ کا غسل تیری روح پر اچھا اثر ڈالے گا۔ رونا بھی سیکھو کہ خدا کو زاری پسند ہے، وہ منہ زوری برداشت نہیں کرتا کہ اصل طاقت اور شہ زوری اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسے ہی زیب دیتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں اور زیادہ شدت سے بہہ نکلی۔ میں اس کے سامنے سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ پتہ نہیں کن کڑی منزلوں سے گزار رہا تھا، مجھے کسی کٹھالی میں پگھلا رہا تھا۔ میرے وجود کے سارے فاسد مادے پگھل پگھل کر خارج ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں چھید ڈال دیے تھے۔ وہ مجھے ایسی گپت مار دے رہا تھا جس سے نہ لہو بہتا ہے نہ زخم لگتا ہے، مگر اندر ہی اندر آدمی ٹوٹ پھوٹ کر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ مجھے یوں امڑ امڑ کر روتے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر بڑے زور سے میرا کندھا تھپ تھپایا، بولا صبح زیادہ دور نہیں ہے، لا میں تجھے ایک اپنی نشانی دے دوں، لا اپنا بازو ننگا کر، دایاں بازو، تیرا زخم تو بھر گیا ہوگا۔ ہاں بابا جی، زخم تو رات ہی ٹھیک ہو گیا تھا، اب تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کہہ کر میں نے کوٹ اتار کر اپنا بازو کندھے تک ننگا کر دیا۔ اس نے الاؤ میں سے ایک باریک سی جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی، بولا آنکھیں بند کر لے، شاید میرا مولا تیری فریاد سن لے، تجھے عزت دے دے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو اس نے میرا بازو ہاتھ میں پکڑا اور اس لکڑی کا جلتا سرا میری کلائی کے اندر کی طرف جلد میں پر رکھ دیا اور درد کی ایک تیز کٹیلی
लहर मेरे बदन में सरायत कर गई। मैंने जल्दी से आंखें खोली तो देखा कि वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कलाई इससे छुड़ानी चाही मगर नाकाम रहा। इसने मेरी कलाई पर अंदर की तरफ 3 जगह से बराबर फासला देकर मेरी जिल्द जला दी। मगर हैरत की बात यह है कि वो दर्द का एहसास जो पहली बार जलती लकड़ी का सिरा जिल्द पर उतरते ही पैदा हुआ था वो खत्म हो चुका था। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मेरा बाजू सुन्न हो गया था। मेरे दिल में खौफ की कोई रमक मौजूद नहीं थी। दर्द ने मुझसे शर्माकर घूंघट निकाल लिया था। जब वो मेरी कलाई को 3 जगहों से दाग चुका तो मैंने देखा कि वहाँ 3 हल्के हल्के जख्म उभर आए हैं। शाबाश, अब वो जरा सी गरम गरम राख दे दे मुझे। मैंने अलाव के गिर्द फैली राख मुट्ठी में भरकर इसकी हथेली पर रखी तो इसने रहाने रखी एक शीशी में से चंद कतरे राख पर डाले। फिर इसे अच्छी तरह मिलाकर वो गीली राख इसने मेरे इन जख्मों पर लगा दी और फिर हाथ झाड़ कर लिहाफ में दुबक गया। बोला, जा अब अंदर जाकर सो जा। सुबह सूरज निकलने से पहले यहाँ से चढ़ते को चल देना। मेरे चमल में तेरे लिए यही कुछ था बच्चे, अब जा उठ जा। ये कहकर इसने चारपाई पर लेट कर लिहाफ में मुंह डाल लिया। मैं हक्का बक्का सा होकर कभी इसे देखता था और कभी अपनी कलाई को जिस पर से उठा इसने डाल दिए थे, मगर वो ऐसे जख्म थे कि बात ही नहीं करते थे। अपना आप मनवाने की इन्हें परवाह ही नहीं थी। मैंने इसे नींद में डूबते देखा तो अपना कोट और वो जलती लकड़ी उठाकर अंदर जा बैठा। लिहाफ मैंने अपने गिर्द लपेट लिया मगर बाजू अभी तक मैं ऊपर उठाए हुए था, इस डर से कि कहीं वो राख नीचे न गिर जाए वरना जख्म नंगे हो जाते। मैंने बाएं हाथ से सिगरेट मुंह में रखा और तीली जलाने के लिए बायां हाथ जरा सा आगे किया तो वो लिहाफ से यूं ही बेख्याली में यूं रगड़ खा गया कि सारी राख जख्मों पर से उतर गई। और शायद मेरी बात का किसी को यकीन न आए मगर हकीकत यही है कि वो पैसे बराबर चौड़े और गोल तीनों जख्म मुंद में लो चुके थे और यूं लगता था जैसे वो बहुत पुराने जख्म हैं जिन पर बड़े मौसम गुजर चुके हैं। मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो एक नामुमकिन बात नजर आती थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।